ڈفرنٹ نام رکھے ہیں خوبصورت میں نے سنے. یہ چیپٹر رومنز چیپٹر 8 ایک بہت ہی خدا کے کلام کی ایک خوبصورت ترتیب یہاں ملتی ہے. خدا کا سارا کلام ایسا ہے, لیکن آئیے ہم آخری حصے کی طرف چلتے ہیں. It's just a side note. اس کی 33 ورس سے پڑھوں گا. رومیو اس کا 8واں باب اس کی 33ویں آیت, رومنز چیپٹر 8 ورس 33. جس کلام کو کھولیے, اگر آپ کے پاس آپ کے فون میں بائبل مقدس, اسے ضرور کلام کو کھولیے اور خدا ان کے پیار کو آپ انجوائے کریں. Today is nothing more than the love of God. ابھی شیئر کر کے گئی ہیں, I'm just going to enhance that word. 33 ورس میں لکھا ہے, جس نے اپنے بیٹے ہی کو 33 ورس خدا کے برگزیدوں پر کون نالش کرے گا؟ خدا وہ ہے جو ان کو راست باز ٹھہراتا ہے. کون ہے جو مجرم ٹھہرائے گا؟ مسیح یسوع وہ ہے جو مر گیا بلکہ مردوں میں سے جی بھی اٹھا اور خدا کے داہنی ہاتھ طرف ہے اور ہماری شفاعت بھی کرتا ہے. کون ہم کو مسیح کی محبت سے جدا کرے گا؟ اور یہاں پر ایک بڑی زبردست لسٹ ہے اور ہم اس کو پڑھ کر چاہیں تو حیران بھی ہو سکتے ہیں. مصیبت یا تنگی, ظلم یا کال, ننگا پن یا خطرہ یا تلوار. ابھی منی پور کے اندر ہم سن رہے تھے اور سنتے ہیں تقریباً کنٹینیولی, ابھی یہ نیوز آ رہی ہے کہ وہاں پر بہت ظلم ہے, اور یہاں پر ظلم بھی لکھا ہوا ہے. آمین. لکھا ہے, چنانچہ لکھا ہے, ہم تیری خاطر دن بھر جان سے مارے جاتے ہیں, ہم ذبح ہونے والی بھیڑوں کے برابر گنے گئے, مگر ان سب حالتوں میں اس کے وسیلہ سے جس نے ہم سے محبت کی, ہم کو فتح سے بھی بڑھ کر غلبہ حاصل ہے. پریز دی لارڈ. کیونکہ مجھ کو یقین ہے خدا کی محبت ہمارے خدا مسیح یسوع میں ہے, اس سے ہم کو نہ ایک اور لسٹ موت جدا کر سکے گی, نہ زندگی, نہ فرشتے, نہ حکومتیں, نہ حال کی نہ استقبال کی چیزیں, نہ قدرت, نہ بلندی, نہ کوئی اور مخلوق. لیکن ایک شخص کا نام اس لسٹ میں مسنگ ہے, وہ ہے میں خود. اگر یہ ساری چیزیں مجھے مسیح کی محبت سے جدا نہیں کر سکتی, تو پھر میں مسیح کی محبت میں بندھا ہوا کیوں نہیں ہوں؟ پھر کیوں میرا رشتہ خدا کے ساتھ وہ نہیں ہے جو ہونا چاہیے؟ ایک ہے جو مجھے, فرشتے بھی نہیں. اور یہاں پر یہی نہیں لکھا کہ اچھے فرشتے, اس کا مطلب ہے فرشتے جو گرائے گئے. ڈیول بھی نہیں ہمیں مسیح کی محبت سے جدا کر سکتا, ابلیس بھی نہیں اگر آپ الاؤ نہ کریں. ایک صرف ہستی ہے جو آپ کو خدا کی محبت سے اور مجھے خدا کی محبت سے جدا کر سکتی ہے, وہ میں خود ہوں. میں خود چاہوں جب خدا کی محبت سے جدا ہو سکتا ہوں, جب چاہوں اس کا انکار کر سکتا ہوں, جب چاہوں کہوں میں اسے نہیں جانتا, جب چاہوں اسے کہوں تیرا مجھ پہ کوئی اختیار نہیں, جب چاہوں. اس لیے جس کی ہمیں سب سے زیادہ فکر رہنی چاہیے وہ شخص ہے جس کو آپ شیشے میں ہر روز دیکھتے ہیں. یہ بڑا خطرناک ہے. یہ ہے جو آپ کو مسیح کی محبت سے جدا کر سکتا ہے. اس لیے میرے عزیزوں, خدا کے لوگ ہوتے ہوئے اپنے آپ کو ہمیشہ خدا کے کلام کے سانچے میں ڈھالیں, اور جو آپ زندگی کا سب سے مہان کام کبھی کر سکیں گے وہ پتہ کیا ہے؟ توبہ. جو آپ سب سے بڑا کام اپنی زندگی میں کر سکتے ہیں خدا سے پیار کے لیے, وہ ہے اپنے گناہوں کا اقرار کر کے انہیں ترک کرنا. آپ سوچتے ہوں گے یہ تو گنہگاروں کا کام ہے, یہ تو ہم نے کیا کیا. یہ آپ کا خیال ہے, یہ میرا خیال ہے, لیکن یہ خدا کے کلام کا خیال نہیں ہے. اگر ہم توبہ کے ذریعے خدا کے پاس نہ آئیں اور اس کے بیٹے یسوع کا لہو لے کر اس کے سامنے نہ آئیں, کوئی اور راستہ نہیں ہے. کوئی راستی, کوئی عبادت, کوئی تپسیا, کوئی روزے ہمیں اس جگہ نہیں پہنچا سکتے کہ ہم اپنی راستی کے ساتھ خدا کے سامنے آ جائیں اور کہیں میں اس قابل ہوں. نو وے. اور زندگی کا سب سے مشکل وقت وہ ہوتا ہے جب لوگ توبہ کی ضرورت محسوس نہیں کرتے. وہ سوچتے ہیں اب انہیں زندگی میں توبہ کرنے کی ضرورت نہیں رہی. اب وہ اتنے پاک ہو گئے ہیں. میں ایک خادم کے بارے میں
کچھ دیر پہلے کچھ مہینے پہلے سن رہا تھا، وہ مجھے فون کال پہ کہہ رہے تھے کہ میں ایک ایسی زندگی جینا چاہتا ہوں جس میں مجھے کبھی توبہ نہ کرنی پڑے. وہ ایک اور خادم کے بارے میں بتا رہے تھے کہ وہ یہ خادم کہتے ہیں کہ میں ایک ایسی زندگی جیتا ہوں جس میں مجھے توبہ نہ کرنی پڑے. یہ آئیڈیا برا نہیں ہے، دس از رائٹ آئیڈیا کہ ہم گناہ نہ کریں تاکہ توبہ نہ کرنی پڑے. لیکن اس چیز کو اپنے ذہن میں باندھ لینا کہ میں ایک ایسی زندگی جی رہا ہوں جس میں توبہ کی ضرورت نہیں رہی، یہ بہت خطرناک ہے، یہ بہت ہی خطرناک ہے. اور جب میں یہ بات سن رہا تھا فون پہ تو میرا دل لٹرلی کانپ رہا تھا. میں نے کہا خدا رحم رہے. جب انسان کبھی خود ڈیسائیڈ کر لے کہ اب وہ ایک ایسی زندگی جی رہا ہے جہاں توبہ کی ضرورت نہیں. میرے عزیزو، ہم جب تک اس خاک کے بدن میں ہیں، مٹی کے بدن میں ہیں، ہم کمزور ہیں. خدا ہماری سرشت جانتا ہے. ہم اپنا فریم بھول جائیں تو بھول جائیں، وہ ہمارا فریم جانتا ہے. اور اس فریم کو ایک ہی طریقے سے ایکسس مل سکتی ہے، وہ توبہ ہے. چاہے آپ کتنے مہان ایماندار ہو گئے، چاہے آپ کو کتنی بڑا وجدان ہے آپ کے پاس، چاہے آپ کتنی ترقی کر گئے، چاہے آپ کے پاس کتنا بینک بیلنس ہو گیا، چاہے آپ کتنے ماڈرن ہو گئے، تو بھی یاد رکھیں زندگی میں توبہ کی جگہ باقی رہے. آمین. اس لیے یہ بڑا خوبصورت ایکسس ہے خدا کے پاس. ڈونٹ مس اٹ ایور. It is to touch the Lord. It is to touch the Lord. جیسے پرانے وقت میں تھا نا، ریسلنگ دیکھا کرتے تھے لوگ، تو ایک ریسلر باہر کھڑا ہوتا تھا رنگ کے، تو وہ کوشش کرتا تھا کہ جو پٹ رہا ہے وہ بس مجھے ہاتھ لگائے. آمین. وہ جب اس کو ہاتھ لگاتا تھا تو وہ آ جاتا تھا. توبہ وہ والا ٹچ ہے خدا کو اگر سچے دل سے کی جائے. It means you are going to touch the Lord. یہ کنفیشن نہیں ہے، یہ کمزوری کا نشان نہیں ہے. It is access to God. یہ خدا نے دروازہ انسان کو دیا ہے کہ ہم توبہ کے وسیلے اس کے پاس آ سکتے ہیں. اور جنہوں نے اس کو استعمال کیا بڑے قادر ایماندار ہو گئے. ہمارے پاس ایسے لوگ موجود ہیں، بائبل کے ہیرو موجود ہیں، جنہوں نے زندگی کے اندر بہت سے کام غلط کیے، لیکن جب ان کو توبہ کا موقع ملا انہوں نے دیر نہیں کی. انہوں نے کبھی چانس سیکنڈ نہیں لیا. جب آپ توبہ کے لیے سیکنڈ چانس لیتے ہیں، یو ڈیمنج یور سیلف. اور یاد رکھیں توبہ بڑے زبردست بڑے لوگوں کا کام ہے، یہ چھوٹے لوگوں کا کام نہیں ہے. سوری کرنا کسی انسان سے اور خدا سے معافی مانگنا یہ چھوٹے لوگ نہیں کر سکتے، یہ بڑے لوگوں کا کام ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں آپ کی انسلٹ کر رہا ہوں اگر آپ نے کبھی کسی سے سوری نہیں کی. That's totally fine. That's your life, your lifestyle. That's okay. لیکن یاد رکھیں یہ کسی انسان کے چھوٹے قد کی نشانی نہیں ہے، یہ کسی انسان کے بڑے قد کی نشانی ہے. آمین. اور یہ چیزیں بائبل سے ملتی ہیں. میرے ساتھ لوکا کی انجیل کا 13واں باب کھولیے، میں کپل ورسز پڑھنا چاہتا ہوں. ہاللیلویا. خدا کا شکر. سب بولے ہاللیلویا. سب بولے ہاللیلویا. اس لیے جس کا نام میں نے ابھی بتایا اس سے کبھی دعا نہیں کھانا، اس کو گرا کے رکھنا. پریز دی لارڈ. ہاللیلویا. خدا ان کا شکر ہو. ہاللیلویا. لوکا کی انجیل اور اس کا 13واں باب، میں کپل ورسز پڑھوں گا اور تھوڑا سا فاسٹ بھی پڑھوں گا. پہلی آیت سے پڑھنے لگا ہوں اور پھر میں 14ویں آیت تک جلدی سے چلا جاؤں گا. پریز دی لارڈ. ہاللیلویا. 14 نہیں بلکہ 24ویں آیت. سوری میں غلطی سے ایسے بول گیا. پہلی آیت میں لکھا ہے لوک چیپٹر 13 ورس 1. لوکا کی انجیل کا 13واں باب اور اس کی پہلی آیت لکھا. اس وقت بعض لوگ حاضر تھے جنہوں نے اسے ان گلیلیوں کی خبر دی جن کا خون پیلاطوس نے ان کے ذبیحوں کے ساتھ ملایا تھا. اس وقت بعض لوگ حاضر تھے جنہوں نے اسے یعنی یسوع مسیح کو ان گلیلیوں کی خبر دی جن کا خون پیلاطوس نے ان کے ذبیحوں کے ساتھ ملایا تھا. یعنی پیلاطوس نے لوگوں کو ذبح کر دیا، قتل کر دیا جب وہ قربانی چڑھا رہے تھے، قربانیاں دے رہے تھے، ایک اچھا کام کر رہے تھے. اس نے جواب میں ان سے کہا، یعنی یسوع مسیح نے جواب میں ان سے کہا کہ ان گلیلیوں نے جو ایسا دکھ پایا کہ قتل ہوئے
کیا وہ اس لیے تمہاری دانست میں اور سب گلیلیوں سے زیادہ گنہگار تھے؟ میں تم سے کہتا ہوں نہیں، بلکہ اگر تم توبہ نہ کرو گے تو سب اسی طرح ہلاک ہوگے۔ کیسے؟ جیسے پیلاطوس نے گلیلیوں کا قتل کر دیا، وہ مارے گئے جن کی خبر یسوع کو دی گئی۔ یسوع نے کہا یہ زیادہ گنہگار نہیں تھے، تم بھی اگر توبہ نہ کرو گے اسی طرح ہلاک ہوگے۔ اور آگے لکھا ہے، یسوع مسیح چوتھی آیت میں فرماتے ہیں، یا کیا وہ 18 آدمی جن پر شیلوہ کا برج گرا اور دب کر مر گئے تمہاری دانست میں یروشلم کے اور سب رہنے والوں سے زیادہ قصوروار تھے؟ میں تم سے کہتا ہوں نہیں، اگر تم توبہ نہ کرو گے سب اسی طرح ہلاک ہوگے۔ میرے عزیزو، یہ خدا یسوع مسیح کے منہ کی باتیں ہیں۔ بہت دفعہ جب کوئی حادثہ کسی پر آتا ہے، برا وقت آتا ہے، اور یہاں پر 2 طرح کے ظلم ہوئے۔ جب برج گرتا ہے نا، بلڈنگ کلیپس ہوتی ہے، تو لوگ کہتے ہیں کتنے بد نصیب تھے، کتنے بد وقت تھے، دیکھو بلڈنگ کی کلیپس کر گئی، دیکھو بلڈنگ کے نیچے آ کے دب کے مر گئے، دیکھو ان کی قسمت کتنی بری تھی۔ آپ خود سوچے کوئی بلڈنگ کلیپس ہو جائے۔ یسوع نے کہا 18 بندے ایک بلڈنگ کے نیچے مر گئے۔ پھر جو حکومت تھی اس کا ظلم ہے کہ ایک وقت کے بادشاہ نے لوگوں کو قتل کر دیا۔ کتنا بروٹل ہے یہ، کتنا ظلم ہے یہ، کہ ظلم میں سے لوگ گزرے۔ لیکن یسوع نے کہا نو ڈونٹ وری، تم جو یہاں موجود ہو اگر توبہ نہیں کرو گے اسی طرح ہلاک ہوگے۔ کیا مطلب کہ تمہارے اوپر برج گر جائے گا؟ نو، تمہاری منزل بھی موت ہی ہوگی جو ابدی موت ہے۔ اس موت کی فکر نہ کرو جس کو تم ڈسکس کر رہے ہو کہ بڑا ظلم ہو گیا، بلڈنگ گر گئی، بڑی مشکل صورتحال بن گئی۔ لیکن یاد رکھیں ایک چیز ہے جو بہت غور طلب ہے کہ اس کے بعد انجام کیا ہوگا، انجام کیا ہوگا۔ اس لیے میرے عزیزوں ہمیں اس انجام کی فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم انجام کار ہار گئے تو ہم ہار گئے، ہمیں انجام کار جیتنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں انجام کار خدا کے کلام کے اندر رہنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہمارا انجام گراوٹ ہے، اگر انجام چاہے یہاں زندگی کتنی بھلی گزر جائے، کتنا اچھا وقت گزر جائے، میرے عزیزو ہمیں اپنی منزل کو پیار کرنا ہے۔ اور ہم اینڈ ہونے والے نہیں ہیں، ہم کبھی ختم نہیں ہونے والے۔ یہ تو ایک چھوٹا سا حصہ ہے، 80 سال، 90 سال، 100 سال، 110 سال، 110 ہی رکھتے ہیں فی الحال، 110 سال، اتنا ہی کچھ رام مار سکتا اگر کوئی بہت ڈائٹنگ کرے اور ڈیلی واک کرے اور پتہ نہیں کتنے چکر اس پارک کے لگائے، جب میں اس کا نام نہیں بتانا چاہتا، میری پسند کی پارک ہے، تو کتنے چکر لگائے، تو آخر تو زندگی ختم ہونی ہے نا۔ لیکن ہم کبھی مٹنے والے نہیں ہیں۔ 2 ہی اسٹیشن ہیں، 2 ہی، یا تو ہمیشہ کی زندگی ہے یا آگ ہے۔ There is no in between۔ اور یہ کتنا سنجیدہ ہے، یسوع مسیح متی کی انجیل کے 5ویں باب میں اور پھر 18ویں باب میں فرماتے ہیں، اگر تیرا ہاتھ ٹھوکر کھلائے کاٹ کر اسے پھینک دے۔ ہاتھ ٹھوکر کھلائے کاٹ کر اسے پھینک دے۔ ایک ہاتھ لے کر ہمیشہ کی زندگی میں جانا تیرا اس سے اچھا ہے کہ تو 2 ہاتھ لے کر آگ میں چلا جائے۔ آپ اس کی سنجیدگی کو، آپ اس کی انٹینسٹی کو فیل کر سکتے ہیں۔ جب لوگ دوڑتے ہیں، جان بچاتے ہیں، مجھے یاد ہے 2018 میں ہمارے گھر آگ لگی اور میں مڈیسٹو میں تھا، اس وقت ہم انٹیکا میں تھے۔ مجھے سیمیول نے فون کیا، ڈیڈی ہمارے گھر کو آگ لگ گئی۔ میں نے کہا سیمیول جلدی سے ضروری کاغذ لو اور ماں کو ساتھ لے کے جلدی سے گھر سے نکلو۔ 1 منٹ بھی نہیں گزرا، میں نے دوبارہ کال کی، میں نے کہا سیمیول سب کچھ اندر چھوڑو، صرف ماں کا ہاتھ پکڑو اور باہر آ جاؤ اور اپنی جان بچاؤ، سب کچھ آ جائے گا۔ میرے دل میں کیا ہے، کہیں میرا بیٹا کاغذ نہ ڈھونڈنے میں دیر لگا دے، کہ ڈگریاں ڈھونڈتے ہوئے، سرٹیفکیشن ڈھونڈتے ہوئے اتنا سمے لگ جائے کہ جان نہ بچا سکیں۔ یہ صرف ایک گھر کو آگ لگی ہے دن کے وقت،
आप सोच सकते हैं जब यीशु कह रहा था अपना हाथ काट कर फेंक दो, अपनी आंख निकाल के फेंक दो, अपना पांव काट के फेंक दो, आप उस इंटेंसिटी को जो यीशु की आवाज में सोच सकते हैं क्या है? क्या वो लोगों के हाथ कटवाने आया था? क्या वो लोगों की टांगे कटवाने आया था? उसने तो लकड़ों को चलाया दोबारा। आप सोच सकते हैं ताकि किसी तरीके से उसके सुनने वाले उस आग की हीट को फील कर सकें, किसी तरीके से वो आग इनकी कानों तक, इनके जिस्मों को छू सके कि हम कितने भयानक अंजाम की तरफ जा रहे हैं। और दैट्स द रियलिटी। आप सोच सकते हैं हमें जीते जी कितना ज्यादा अपनी मंजिल को निगाह में रखने की जरूरत है। और उसने ये नहीं कहा जब कोई और ठोकर खिलाए वहां पर सारे हमारे पर्सनल ऑर्गन्स की बात है, नॉन एल्स। गवर्नमेंट क्या कर रही है? फील कंफर्ट, यू आर गोइंग टू रेस्ट। अगर आपने असल काम किया हुआ है, डोंट वरी। आप अपने पिता के घर जा रहे हैं, पिता से मिलने जा रहे हैं, इट्स ओके, इट्स ओके। बिल्डिंग गिर गई, इट्स ओके, आप अपने पिता से मिलाप कर लेंगे, कोई नहीं आपको बिल्डिंग के नीचे रोक सकता। द नेक्स्ट मोमेंट एंजल विल पिक यू अप एंड यू विल बी इन द रेस्ट। लेकिन मेरे अजीजों, यीशु ने कहा रियल प्रॉब्लम ये है, आर यू रियली रिपेंटेड और नॉट? क्या जिंदगी तौबा के साथ वाली गुजार रहे थे या तौबा के बगैर वाली? क्या हम रिपेंटेड लाइफ जी सकते हैं? हमें रिपेंटेड लाइफ जीना है, हमें रिपेंटेंस नहीं करनी, रिपेंटेड लाइफ। जब हमारी जिंदगी तौबा की ना हो, जल्दी से तौबा वाली जिंदगी की तरफ दौड़े। कोई एक भी गुनाह मुझे गिरा देने के लिए काफी है, और कोई एक भी गुनाह उस वक्त सस्टेन करता है जब मैं तौबा नहीं करता। द मोमेंट आई से खुदा मुझसे गुनाह हुआ, खुदा कहता मैंने तुझे माफ किया, और आप उस किए हुए गुनाह का कोई भी और हल नहीं कर सकते, कोई भी इलाज नहीं है। अगर आप मेरे मुंह पे स्लैप कर दें, सिवाय मुआफी के कोई हल नहीं है। मैं आपके साथ ज्यादती करूं, मैं आपके साथ आपकी इंसल्ट करूं, मेरे पास कोई और हल नहीं है कि मैं कहूं मुझे माफ कीजिए। देयर इज नो एनी अदर वे। तौबा की कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, हम कोई और काम नहीं कर सकते सिवाय तौबा के, और किसी के भी पास दुनिया के अंदर मुआफ ना करने का इख्तियार नहीं। द मोमेंट आप किसी से कहते हैं मुझे मुआफ कीजिए, मैं पाबंद हूं आपको मुआफ करने का, आप पाबंद हैं मुझे मुआफ करने के, क्योंकि खुदा ने क्या कहा, अगर तुम एक दूसरे के गुनाह मुआफ नहीं करोगे, तुम्हारा आसमानी बाप भी तुम्हें मुआफ नहीं करेगा। ऑल योर सिंस विल बी बैक। कोई भी बपतिस्मा, कोई भी कलाम, कोई भी परहेजगारी, कुछ भी आपकी हेल्प नहीं कर सकती अगर आपने अपने भाई को दिल से माफ नहीं किया। इसलिए मेरे अजीजों, हमें जांफशानी करने की जरूरत है। अब 24वीं आयत पढ़ते हैं, लूका की इंजील का 13वां बाब और उसकी 24वीं आयत। सब बोलेंगे हालेलुया, सब बोले हालेलुया। 23वीं आयत पढ़ने लगा हूं। और किसी शख्स ने उससे पूछा, लूका की इंजील का 13वां बाब और उसकी 23वीं आयत। और किसी शख्स ने उससे पूछा, ए खुदावंद, क्या निजात पाने वाले थोड़े हैं? उसने उनसे कहा, जांफशानी करो कि तंग दरवाजा से दाखिल हो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं बतेरे दाखिल होने की कोशिश करेंगे और ना हो सकेंगे। बतेरे दाखिल होने की कोशिश करेंगे, नहीं हो सकेंगे। ये दाखिल होने की कोशिश क्या होती है? इसका मतलब है ख्वाहिश रखना, मुझे भी मिल जाए ना। क्या आप आसमान की बादशाह में जाना चाहते हैं? हाँ जी, मैं भी जाना चाहता हूं। ये क्या है? ख्वाहिश। यीशु मसीह ने कहा बहुत से आपको दुनिया में मिल जाएंगे जो ख्वाहिश करेंगे, मैं भी आसमान की बादशाह में जाना चाहता हूं, मैं भी आसमान की बादशाह में जाना चाहता हूं, मेरी भी यही ख्वाहिश है, मेरी भी यही ख्वाहिश है, मेरी भी यही ख्वाहिश है। अच्छा ईशा, आप डॉक्टर बन रही, मेरी भी यही ख्वाहिश है, मेरी भी यही ख्वाहिश है, आप भी बन जाइए। यीशु ने कहा बतेरे हैं जिनकी ख्वाहिश है वो आसमान की बादशाह में जाए। ख्वाहिश से नहीं मार खाएंगे लोग,
people are playing very smart, लेकिन वो स्ट्राइव नहीं करेंगे उसके लिए. लेकिन कलाम ने क्या कहा? स्ट्राइव, फाइट, लेबर फॉर इटर्नल लाइफ. ये चीज सिर्फ ख्वाहिश से नहीं मिलने वाली. ये आसमान की बादशाही सिर्फ ख्वाहिश से नहीं मिलने वाली कि आपकी ख्वाहिश बड़ी अच्छी है. बाइबल कहती है many will have desire to go but they will not enter because they just desired, they did not pay the price. They did not pay the price. और 7 times ये वर्ड बाइबल में न्यू टेस्टमेंट में यूज हुआ है, और शायद एक ही दफा सिर्फ जामशानी है, बाकी हर दफा कुश्ती और जंग है, जोर मारना है. इसका मतलब है कि हमें हमेशा की जिंदगी के लिए जोर मारना है. ये डिजायर से नहीं काम होगा कि हम सीख कर रहे हैं. नो, ये हाथ पांव बांध कर किसी दरवाजे से जाने की जरूरत है. आपने अपने हाथ पांव बांधे हुए हैं. ये लोड है, इसको भी फेंको. ये बोझ है, इसको भी फेंको. यीशु मसीह ने एक दफा कहा कि ऊंट का सुई के नाके में से गुजर जाना इससे आसान है कि दौलतमंद खुदा की बादशाही में दाखिल हो. Really? यरूशलेम एक वॉल्ड सिटी था और सब्बत के लिए उसके दरवाजे बंद हो जाते थे, और उसके अंदर एक छोटा सा दरवाजा था जिसको कहा जाता था सुई का नाका. और जो लेट ताजर आते थे उससे गुजर कर अंदर आते थे, और जो ताजर थे जब वो लेट हो जाते थे तो उन्होंने अपने ऊंटों को ट्रेन किया हुआ था कि वो बैठकर मूव आहिस्ता आहिस्ता करके उस दरवाजे से अंदर जाएं, जो एक बड़ा मुश्किल काम था किसी ऊंट के लिए कि ऊंट बैठकर चल भी रहा हो, घसीट कर अपने आप को अंदर. लेकिन वो ट्रेंड होते थे, क्योंकि ताजर जब लेट हो जाते थे शहर बंद हो जाता था, अब अंदर आने का कोई रास्ता नहीं बचा. लेकिन यीशु ने कहा एक ऊंट भी अपने आप को नीचे गिराएगा. वो एक छोटे से दरवाजे से जिससे इंसान गुजर सकता है, एक जानवर गुजरने के लिए तैयार हो जाएगा अपने मालिक के कहने पर कि तुझे बैठकर इसमें से गुजरना है. यीशु ने कहा वो भी आसान है. लेकिन दौलतमंद खुदा की बादशाही में दाखिल होगा. व्हाई? क्योंकि वो कभी भी नीचे नहीं जाएगा. उसके लिए झुकना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, उसके लिए छोटा बनना मुश्किल हो जाएगा, उसके लिए तौबा मुश्किल हो जाएगी. क्योंकि तौबा छोटे लोग कर सकते हैं, बड़े लोग गुनाह नहीं करते. वो पाक होते हैं, उनको गुनाह नजर नहीं आते, उनको नजर आते हैं सिर्फ दूसरों के. दे आर द बेस्ट जज. बट याद रखें, मैंने रिसेंटली ये बात सीखी है, हमको एक काम करने का दुनिया में इख्तियार नहीं, वो है अदालत. हम इस जमीन पर अदालत करने नहीं आए, करेंगे रैप्चर के बाद. आमीन. तब तक अदालत से परहेज करें, जजमेंट पास करने से परहेज करें, मदद करें किसी की, उसको हलाशेरी ना दें गुनाह में. अगर आपको किसी का गुनाह मिला, जस्ट प्रे फॉर दैट, हेल्प हर आउट, हेल्प हिम आउट. क्योंकि अगर आपने इस गुनाह के लिए दुआ न की, आप और वो इकट्ठे नहीं रह सकेंगे. इसका मतलब है आप उस शख्स से प्यार नहीं करते. जिस शख्स को आप अपने साथ आसमान की बादशाही में नहीं देखना चाहते, आप उससे प्यार नहीं करते. दिस इज द गारंटी. क्योंकि जिसको आप प्यार करते हैं आप उसके साथ रहना चाहते हैं. आमीन. आप उसके साथ रहना चाहते हैं. लोग रिश्तों को प्यार करते हैं, वो एक दूसरे की केयर करते हैं, बिकॉज दे एंजॉय देयर लाइफ टुगेदर. आमीन. और अगर आप किसी को प्यार करते हो, मैं किसी को प्यार करता हूं, और उसकी निजात की मुझे कोई फिक्र ना हो, तो इसका मतलब मेरे पास खुद भी निजात नहीं है. और अगर मेरे पास निजात है और मुझे किसी और की निजात की फिक्र नहीं है, इसका मतलब मैं उससे प्यार नहीं करता. और ये गुनाह है बाइबल के मुताबिक. क्योंकि सबसे पहला हुक्म खुदा से प्यार करना है, और दूसरा अपनी मानद अपने पड़ोसी को प्यार करना है. और मैंने अपने आप से क्या प्यार किया है? मैंने अपने आप को आसमान की बादशाही का फर्जंद बनाया है. दैट इज माई पर्सनल डिसीजन. आमीन. ये मैंने फैसला किया है, मेरे डिसीजन ने. कुदरत खुदा की है, फजल खुदा का है, तरस खुदा का है, मगर फैसला किसका है? आपका और मेरा. मत अपने आप को इतना छोटा बनाए कि आपकी विल काउंट नहीं होगी. आपका फैसला काउंट होगा, क्योंकि आपकी यस ने ही खुदा को काम करने का मौका दिया. आमीन. आपकी यस ने, यस आई डू ने सारी दुनिया बदल दी है. मत ख्याल करें आपकी यस आई डू काउंट नहीं होगी. इसीलिए जो लोग जहन्नुम में जाएंगे वो सजा पाके जाएंगे, क्योंकि उन्होंने खुदा को जिंदगी में काम करने का मौका नहीं दिया.
آمین. خدا نے پورے جہان کو اپنا بیٹا دے دیا, آفر کیا پیار اپنے بیٹے کا, جو کوئی بھی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. اس لیے میرے عزیزو, ہم ایک ایسے وقت میں سے گزر رہے ہیں, آپ جان فشانی کرنی ہے. ہمارے پاس بڑے پیارے بیٹے بیٹیاں ہیں, گھنٹوں لیبر کرتے ہیں اسٹڈی میں, اپنی جاب پر محنت کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہم نے یہ محنت سے کمایا ہے, یہ ہماری محنت کا پھل ہے. یاد رکھے آسمان کی بادشاہی کے لیے بھی یسوع مسیح نے کہا محنت کرنے والے ہی جائیں گے, جو خاص میری بادشاہی میں جانے کے لیے محنت کریں گے. کیوں؟ کیونکہ ایک گول سیٹ ہے, ان کو ایک اچھی زندگی نہیں چاہیے. کہ اگر ہم لوگوں کی نظر میں, اور آپ یاد رکھیں اسی چیپٹر کے اندر یسوع مسیح نے ایک عورت کو شفا بخشی سبت کے دن, اور انہوں نے کہا یہ دن سوٹیبل نہیں ہے. یسوع مسیح نے کہا ریاکارو, کیا تم اپنے جانور کو پانی نہیں پلاتے ہو؟ اگر اس کو جو ابراہیم کی بیٹی ہے, جس کو 18 سال سے ابلیس نے باندھ رکھا تھا, کیوں نہ چھڑائی جاتی؟ میرے عزیزو, اگر ہم دنیا کی نظر میں اپرووڈ ہیں, دس از ویری ڈینجرس فیز آف فیتھ. اگر ہم دنیا کی اپریسیشن پہ بیٹھے ہیں, دیٹس ویری ڈینجرس. اس لیے میرے عزیزو, میں یہ نہیں کہتا آپ ڈیزائر نہ کریں, اچھی خواہشیں ہی ہمیں اچھی لیبر کی طرف لے کے جاتی ہیں, لیکن یاد رکھیں دنیا میں ایک ٹریجڈی نہیں ہونے والی کہ ریپچر ایک ٹریجڈی ہے, او حادثہ ہوا اور لوگ غائب ہو گئے. ناٹ. دس از اے پریپیئرڈ پلان آف گاڈ فار پریپیئرڈ پیپل. آمین. یہ پریپیئرڈ پلان ہے پریپیئرڈ لوگوں کے لیے. The people who are preparing themselves every day, every single day, they are waiting for their Lord. اگر آپ کی ویسلز کے اندر آئل نہ ملا, اور یہ پتہ اس کی بہت سی تشریح ہیں, یسوع مسیح کا کلام اس کو کون لمٹ کرے, لیکن جو مجھے خدا نے بتایا تھا ایک دفعہ وہ یہ ہے کہ کپیوں میں تیل کا مطلب ہے روح کی ہدایت سے چلنا. روح القدس تو بہتوں کے پاس ہے, مگر روح کی ہدایت سے سارے چلتے نہیں. لیکن کلام کہتا ہے جتنے خدا کے روح کی ہدایت سے چلتے ہیں وہی خدا کے بیٹے ہیں. صرف روح القدس ہونا کافی نہیں, روح القدس کے بندے ہونا ضروری ہے. کہ ہم روح القدس کے بندے ہوئے زندگی گزار رہے ہیں, چاہے وہ ہمیں موت کی طرف لے جائے, چاہے ہمیں وہ نیچے اتارنے کی طرف کہے, ہمیں روح القدس کا بندہ ہوا جینا ہے. اور اگر آپ روح القدس کے بندے ہوئے جی رہے ہیں, آپ کی کپیوں میں تیل ہے. اور اگر ایسا نہیں جی رہے, پھر کپیاں تو ہیں مگر تیل نہیں ہے. اس لیے میرے عزیزو, ہم دلہن کلیسیاں ہیں. ہو سکتا ہے یہ بات آج میں سے کسی سے خدا نے کی ہو, آپ اس کلام کو لیجیے. آپ کتنے پرانے ایماندار ہیں, آئی ریسپیکٹ اٹ. اگر آج تک آپ نے توبہ نہیں کی, دس از دا مومنٹ, دس از اے پاور آف دا ورڈ کہ وہ آپ کی زندگی کو بدل دے گا. کسی ایک بھی گناہ کو اگنور نہ کریں, کسی ایک بھی آیت کو نگلیکٹ نہ کریں. ایک شوشہ بھی توریت کا نہیں ٹلے گا, ایک شوشہ بھی ایسا نہیں ہے جو میرے اور آپ کے لیے نہیں ہے. اس کلام کے سامنے کھڑے ہوں اور کہیں خدا مجھے اس کے لائق بنا. میں بھی اس لائق نہیں ہوں, میں بھی سارے پر عمل نہیں کر پا رہا, لیکن I'm struggling every single day. I want to live the life of the word. کیونکہ مجھے معلوم ہے اس کا ایک بھی حکم اگر میں نے اگنور کیا جان بوجھ کر, میں آسمان کی بادشاہی میں چھوٹا ہو جاؤں گا. آمین. اور یہ یسوع مسیح کے اپنے منہ کے الفاظ ہیں. اور ہم کئی دفعہ میں نے لوگوں کو دیکھا ہے, ان کو معلوم ہے جو کچھ وہ کر رہے ہیں یہ کلام کے مطابق غلط ہے, جو وہ طریقہ جی رہے ہیں یہ کلام کے مطابق غلط ہے, لیکن وہ کیسے خدا کو خوش کرنا چاہ رہے ہیں. I don't want to repeat those words. میں بہت دفعہ کہتا ہوں, لیکن وہ بہت خوبصورت کام ہے جو وہ کرتے ہیں. میرا کام ہے جو میں کر رہا ہوں یہ کرتے ہیں, لیکن یاد رکھیں یہ منادی اس کے برابر نہیں ہے کہ میں کلام پر عمل نہ کروں. پالوس کیا کہتے ہیں, بڑی پیاری بات کرنتھیوں 9 باب میں کہتے ہیں, میں ہوا کو مکے نہیں مارتا, میں اپنے بدن کو مارتا کودتا اور اسے قابو میں رکھتا ہوں. ایسا نہ ہو اوروں میں منادی کر کے آپ باہر رہ جاؤ. اس کا مطلب ہے آپ اس چھوٹے گیٹ کے باہر کھڑے ہو کر کلام سناتے ہیں. میں کلام سناتا ہوں, مجھے جان دینے تک وفادار رہنا ہے. کئی دفعہ جب ہم خدا کا کام کرنے لگتے ہیں ہم سوچتے ہیں ہم اس چھوٹے دروازے سے اندر گزر چکے ہیں. نو سر, یو آر اسٹل آؤٹ آف دیٹ گیٹ, یو آر اسٹرگلنگ ٹو اینٹر. جان دینے تک وفادار رہنا ہے. ہر کلام جو میں نے آپ کو سنایا وہ میرے لیے ہے.
مجھے اس پر عمل کرنا ہوگا, مجھے اس کے عمل کے لیے دعا کرنی ہوگی. اسی لیے کلام کہتا ہے کلام کو محض سننے والے نہیں, اس پر عمل کرنے والے بنو. بے وقوف ہے وہ شخص جو میری باتیں سنتا ہے ان پر عمل نہیں کرتا. وہ ایک گھر بنا رہا ہے ریت پہ, وہ ایک گھر بنا رہا ہے ریت پر جو قائم نہیں رہے گا. لیکن جو میری باتیں سنتا اور ان پر عمل کرتا ہے وہ اس عقل مند آدمی کی مانند ہے جو ایک گھر بنا رہا ہے. کس پر؟ چٹان پر. طوفان آیا, پانی چڑھا, ٹکریں لگیں, لیکن وہ قائم رہا کیونکہ وہ چٹان پر بنا تھا. سب بولے ہاللیلویہ. آئیے اپنے سر کو جھکاتے ہیں اور اپنی نجات کے لیے خدا کا شکر کریں. ہو سکتا ہے آپ کے لیے